بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ سچا خواب۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد آپ بیت اللہ میں سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے اور کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کے حج کو شرف قبولیت ملا ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 6 لاکھ افراد نے حج کی ادائیگی کی ہے، مگر ان میں کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا سوائے دمشق کے ایک موچی کے، جو حج میں تو شریک نہیں ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو شرف قبولیت بخشا اور اس کے صدقے میں سب کا حج قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھنے کے بعد جب بیدار ہوئے تو آپ کو اس موچی سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ چنانچہ آپ دمشق پہنچے اور موچی سے ملاقات کی۔ اس سے دوران گفتگو اس کے حج کے بارے میں پوچھا تو اس نے سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتایا، پھر اس نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ نام سنتے ہی وہ موچی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اپنا واقعہ اس طرح سے بیان کیا کہ ایک مدت سے میرے دل میں حج کی خواہش تھی اور اس مقصد کے لیے میں نے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، مگر ایک روز میرے ہمسائے کے گھر سے کھانے پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں۔ چنانچہ میں اس ہمسائے کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ آپ نے آج جو کچھ پکایا ہے اس میں سے مجھے بھی دیں۔ اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ میں اور میرے اہل خانہ 7 دن سے فاقہ کشی میں مبتلا تھے، تو میں نے آج مجبوراً مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا ہے۔ یہ سن کر میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھا اور واپس اپنے گھر آیا۔ وہاں سے میں نے اپنی تمام جمع شدہ رقم لی اور اس ہمسائے کو دے دی۔ دل میں یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی مدد کرنا گویا میرے حج کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا، خواب میں فرشتوں نے واقعی درست کہا تھا کہ اصل میں اللہ ہی قضاء و قدر کا مالک ہے۔ نیک عورت سے نکاح۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنا تمام مال و اسباب درویشوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس ایک مہمان آیا، آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے وہ سب مہمان نوازی کرنے پر خرچ کر دیا اور کہا، مہمان اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، جہاں تک بھی ہو سکے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کی بیوی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا، ایسی عورت جو نیکی کے کام میں میرے ساتھ جھگڑے، اسے اس گھر میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حق مہر کا انتظام کر کے اس کو طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ ایک سردار کی بیٹی بھی آپ کا وعظ سن رہی تھی۔ آپ کا وعظ اس کے دل کو بہت بھایا اور اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ وہ لڑکی جب اپنے گھر واپس گئی تو اپنے والد سے کہنے لگی کہ میرا نکاح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ باپ نے اپنی بیٹی کی بات مانتے ہوئے اسے 50,000 دینار دیے اور پھر اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں یہ آواز سنی کہ اے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو نے ہمارے لیے عورت کو طلاق دی، اب ہم نے یہ عورت تجھے اس کے بدلے میں عطا کی ہے تاکہ تجھے اچھی طرح اس بات کا علم ہو جائے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا۔